بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم اسٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی 47ویں قسط۔ تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے۔ دوستوں، کہانی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی 47ویں قسط۔ ہرمز نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پہ شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، لیکن اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھوڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان کہکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جسے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا، جس لشکر میں کہکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر بیٹھے اپنا خنجر اس کے سینے سے نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ کہکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر حلہ بولا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بدل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دست بردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔
ہتھیاروں کی برتری وبال جام بن گئی، ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھوڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بڑی شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دی۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے، نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینے والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض لوگ ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینے والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں۔ 1352 سال پہلے بھی یہ بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 233 عیسوی کا تیسرا اور 12 صفر ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔
امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہیوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ فوراً بلاؤ، اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا۔ اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر، قاصد نے دربار کے آداب کے عین کے مطابق کہا۔ شہنشاہ اردشیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا۔ عالی مقام، ہرمز نے کمک مانگی ہے، قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار جیسے چپ چاپ ہوں۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے، قاصد نے کہا۔ زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہمارے سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا۔ کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن، اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے، کارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ اردشیر نے کہا۔ ان میں ہمت ہی نہیں بلکہ بے پناہ جرت بھی ہے، کارن نے کہا۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے، شہنشاہ اردشیر نے کہا۔ ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے، کارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطا بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں، شہنشاہ فارس۔
ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ ارتشیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً کارن نے اسے سلام کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موکل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موکل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ کارن بن کریانس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ کارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر کارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ کارن نے اپنے دونوں شکست خورہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں کہ ہرمز مارا گیا ہے، کارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گوار اور اجڑ اربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ کارن انوشجان نے کہا، ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گوار کہا ہے۔ ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ کارن نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں، انوشجان نے کہا۔ ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں، اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہمارے سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباز نے کہا۔ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مستم بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مستم بن حارثہ اسلام کے وہ شہدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ انہی کی ترغیب پر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کو تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مستم بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مستم بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مستم بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ تو جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ۔
اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مصطح بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مصطح کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مصطح کے سوار بھی بکھر گئے۔ مصطح بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المرات کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المرات مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مصطح نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔